اس کو کیسے لاہور سے گرفتار کیا گیا؟ لاہور پولیس کے کون کون سے افسران اس سارے کیس میں شامل ہیں؟ کہ بڑے بڑے افسران نے اس پہ پیسے کھائے ہیں، کروڑوں روپے لیے گئے کہ انہوں نے شادی کی تھی، اور یہ لاہور پولیس کا افسر ہی ہے، شادی اس طرح کی، لیکن اسے پکڑا لاہور سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ لاہور پولیس کے ایک افسر ہیں، ان سے شادی ہوئی تھی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی اور اس افسر کا رینک تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ انمول عرف پنکی ہے کون؟ اس کو کیسے لاہور سے گرفتار کیا گیا؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ لاہور پولیس کے کون کون سے افسران اس سارے کیس میں شامل ہیں؟ کس افسر سے اس کی شادی ہوئی؟ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں فراز نظام، ان کے پاس کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے۔ فراز، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انمول عرف پنکی کے حوالے سے کچھ باز گشت چل رہی ہے کہ انہوں نے لاہور پولیس کی کسی افسر سے شادی کی تھی، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ خبر شکریہ، بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی، اور یہ لاہور پولیس کا افسر ہی ہے۔ شادی اس طرح کی انہوں نے کہ یہ پکڑی گئی، تو جس افسر کے پاس یہ انکوائری چل رہی تھی اور ان کی حراست میں تھی، انہی دوران میں جب اوپر بھی لوگوں کو پتہ چلا، افسران کو، کہ اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے، یعنی کہ دیکھیں نا، دو بڑے صوبے ہیں، سندھ اور پنجاب، دونوں کے بڑے شہر ہیں لاہور اور کراچی۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں سے وہ گھوم پھر کے کہاں سیٹل ہو، کراچی، کہاں سیٹل ہو، لاہور، اور تیسرا ہے کیپٹل اسلام آباد۔ اب دیکھیں، جس خاتون کا اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا ہو، 3 بڑے شہر، ادھر منشیات کی سپلائی جاری اور کئی سالوں سے، تو آپ دیکھیں وہ خود کیا چیز ہوگی۔ اچھا، اور مجھے یہ سب نے دیکھا بھی ہے کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے، اسے پیش کروایا گیا، لے کے گئے ہیں کراچی سندھ پولیس کے اہلکار، تو اس کا پروٹوکول آپ دیکھیں کیسا تھا، کہ وہ ایسے چلتی ہوئی آ رہی تھی جیسے وہ اپنے کسی گھر میں آئی ہوئی ہے یا کسی رشتہ دار کے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے آپ نے بالوں کا سٹائل، گلاسز، اس کے جو کپڑے تھے ان کا، اس کی چال ڈھال آپ نے دیکھی ہوگی، کہ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بہت بڑی بدنام زمانہ منشیات فروش خاتون ہے جس کو پولیس نے پکڑا ہے۔ اب اس کو پکڑا جو ہے وہ اس کو یہ چیز سامنے ہے، گرفتاری اس کی کراچی سے ڈالی گئی ہے، کراچی کا علاقہ گارڈن ہے محل میں، ادھر سے، لیکن اسے پکڑا لاہور سے۔ اب یہ زیادہ تر ٹائم اپنا لاہور میں گزارتی تھی، نواب ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر حساس اداروں نے کارروائی کی، کافی عرصے سے اس کے سب پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، اس میں خواتین ہیں، بندے ہیں، جو بھی اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ان کے تعلقات بھی ویسے ہی لوگوں سے ہوتے ہیں۔ اب جو جدھر جدھر منشیات کی سپلائی جا رہی ہے، کوکین کی اور دوسرا جو نشہ ہے، اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس میں ایلیٹ کلاس سب سے پہلے آ جاتی ہے، اس میں آپ کی ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا، اس میں آپ کے بیوروکریسی بھی آ جائے گی، سیاستدان بھی آ جائیں گے، عام آدمی بھی آ جائے گا، جو اچھے کھاتے پیتے، بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے پارٹیاں ارینج کرنی ہیں، پارٹیوں میں پھر جو منشیات ہے آپ کی، ہر طرح کا نشہ وہ آپ کو وہاں پہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی لڑکے نے، لڑکی نے، بندے نے، خاتون نے اس پارٹی میں جانا ہے، تو وہاں پہ پارٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو گیٹ ٹو گیدر ہے، پھر وہاں پہ آپ نے نشہ، جب تک آپ کا ہر طرح کا وہاں پر موجود نہیں ہوگا، وہ پارٹی ادھوری ہے۔ اور ان کا بھی یہی کام تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی بھی رکھے ہوئے تھے، اور لوگ بھی انہوں نے اپنے گینگ میں رکھے تھے، ان کے ذریعے سے آن لائن بھی، اور جہاں بھی جو بھی ان کو آرڈر ملتا تھا، جہاں پہنچانی ہوتی تھی، یہ منشیات پہنچاتے تھے۔ فراز، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ لاہور پولیس کے ایک افسر ہیں، ان سے شادی ہوئی تھی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی اور اس افسر کا رینک تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے افسران نے اس پہ پیسے کھائے ہیں، تو چلیں نام میں آپ نہ بتائیں ہمیں، لیکن تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کہ یہ افسران کس رینک کے تھے۔ دیکھیں، وہ نام تو خیر مناسب نہیں لگتا، ابھی تو تفتیش کی جائے گی اس ملزمہ سے، اور پھر صرف انہی کا نام نہیں، اور بھی بہت سے نام ہوں گے جو سامنے آئیں گے۔ اب تو لوگوں کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے، موبائل میں سے میرا نمبر نہ نکل آئے۔ جنہوں نے شادی کی تھی ان کے ساتھ، وہ اس کا رینک کیا ہے؟ رینک بتا دیں۔ وہ انسپیکٹر رینک تھا،
اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ہی جب یہ لاہور میں پکڑی گئی تھی ان کی انکوائری چل رہی تھی, حراست میں تھی, اور اسی دوران ان کی جو بھی ڈیل طے ہوئی اس خاتون نے جب اوپر, میں نے جیسے کہ آپ کو شاید بتایا ہو کہ اوپر تک جب بات پہنچی کچھ اور اس رینک سے اوپر کے لوگوں میں, انہوں نے پھر یہ سارے معاملات سیٹل کروانے کے لیے کروڑوں روپے لیے گئے, اور اس خاتون نے رشوت دی کیونکہ اس کا ہاتھ بھی بڑا تھا. پھر دیکھیں کہ جب پکڑی گئی ہے تو اس وقت بھی بڑا پریشر آ گیا تھا, اور پھر اس کے بعد اس پولیس والے کی اور اس خاتون کی شادی ہو جاتی ہے. اب جب یہ وہاں سے رہا ہو جاتی ہے, یعنی کہ حراست میں تھی, مقدمہ درج نہیں ہوا تھا, تو وہ جو جس افسر کو پیسے گئے تھے اس نے مقدمہ درج ہونے بھی نہیں دیا. اس کے علم میں تھا کہ اس کو پکڑا ہوا ہے فلاں بندے نے, اب یہ پوری چین چل رہی ہے میرے تک, تو اب اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے چیزوں کو. جب چیزیں سیٹل ہوئی اس کو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ جا سکتی ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ 2022 میں اسی خاتون اور اس کے بھائی کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوا کوٹ لکھپت میں, اور یہ اطلاعات آئی کہ اس کا بھائی پکڑا گیا تھا, یہ گاڑی چلا رہی تھی, جب اس نے دیکھا پولیس تعاقب کر رہی ہے, اسی طرح ایک پارٹی نجی پارٹی میں یہ چیزیں منشیات دینے کے لیے گئے تھے. تو جب وہاں سے پولیس نے تعاقب کیا, پولیس کو جو بھی ریکی ہوئی تھی انفارمیشن دی, بھائی جو ہے اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور یہ وہاں سے بھاگ گئی تھی, فرار ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ سندھ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی. اب آپ سندھ پولیس کے جو منسٹرز ہیں ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ سندھ پولیس کو مبارک ہو, اور یہ کافی عرصے سے مطلوب تھی, پکڑی نہیں جا رہی تھی, اب اس کو پکڑ لی ہے. تو سندھ پولیس جو ہے جو کارروائی ہے جو کی گئی ہے اس کو مبارک باد دیتے ہیں ہم, اور یہ اس کی جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی کارروائی کی اور اتنی بڑی خاتون نامور جو تھی بدنام زمانہ خاتون, اس کو گرفتار کیا جو پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی نسل, آپ کہہ لیں کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوجوان نسل ہے, اس میں آپ ہر طرح کا ایج گروپ لے لیں, سب کو یہ دے رہی تھی منشیات. اور آپ دیکھیں گے اتنے عرصے میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اصل میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ اس کے اوپر نہیں بات کر رہے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا گیا. آپ سندھ پولیس, لاہور پولیس, جتنے بھی ان کے ونگز بنے ہیں ان کو ایک طرف کر دیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اور بھی تو ونگز بنے ہوئے نا جو صرف منشیات کو دیکھتے ہیں, منشیات کے حوالے سے کارروائی کرتے ہیں. صرف نارکوٹکس نہیں, اور بھی بڑے ونگز بنے ہوئے ہیں. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, جب سے پکڑی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو اس کو اتنی ہائپ نہیں ملنی تھی. اب آپ دیکھیں یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ میں ہے, جس کے اوپر لوگ ویڈیو زیادہ شیئر کریں, جس ایشو کے اوپر زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے, وہی ٹی وی کی بھی زینت بنتی ہے, وہی اخبار کی زینت بنتی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے اداروں سے بھی, اور جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ابھی دیکھیں, آپ لاہور میں کہا جاتا ہے کہ سی سی ڈی جب سے آئی ہے تو آپ آئس کہیں نہیں بک رہی, فلاں نشہ منشیات میں آپ جو بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کہیں نہیں مل رہی. آپ ہمیں بتائیں اگر کوئی بیچ رہا ہے تو لوگ ہی ختم ہو گئے, لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, لوگوں کو مار دیا, جو بھی ہو گیا جیسے بھی ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں یار ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے, وہ صرف لاہور کی, پنجاب کی نہیں ہے, پورے پاکستان کی ہے. آپ سندھ اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام آباد چلے جائیں, کسی اور شہر میں چلے جائیں, سب جگہ پہ منشیات بک رہی ہے. اور سب سے زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ دیکھ لیں آپ کے نوجوان نسل, اس میں لڑکے لڑکیاں ہیں, پھر آپ کی یونیورسٹی, اسکول, کالجز, اس کا بڑا ادھر تک بڑے جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں یہ منشیات بیچنے والوں کی. اچھا فراز, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ماڈلنگ تھی عدالت کے اندر, جس طرح سے اس کی ڈریسنگ تھی اور پھر ہتھ کڑی نہیں لگائی تھی, وہی اس کے گلے کا پھندا بن گیا. کیونکہ سوشل میڈیا پر اگر یہ وائرل نہ ہوتی تو جس طرح سے اس کے تعلقات ہیں, کس لیول کے افسران کو اس نے اگر لاہور پولیس میں پیسے کھلوائے تو پھر سندھ میں کھلانے تو کوئی بڑی بات تھی نہیں اس کے لیے. نہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے,
کہ اس نے سندھ پولیس میں بھی بہت سے لوگوں کو پیسے کھلائے ہوں گے, اور وہ جس جس جگہ سے گزر رہی تھی, یعنی کہ جس جس جگہ پہ وہ رہ رہی تھی, ان سب جگہ پہ وہ پیسے کھلا رہی ہوگی. اگر کسی کے علم میں ہے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں 2022 میں اگر بھائی پہ پرچہ درج ہو رہا ہے کوٹ لکھپت تھانے میں, پھر بہن فرار ہو جاتی ہے نجی پارٹی میں سے, نجی پارٹی میں منشیات فروخت کر کے ان کو دے کے سپلائی واپس جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کے بعد اس کا تعاقب نہیں کیا گیا؟ اتنا گیپ آ گیا. پھر جب یہ دوبارہ پکڑی گئی تو اس کے بعد بھی پیسے دے کے اگر یہ وہاں سے نکل گئی, کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا, کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی, تو کیا کسی کو پیسے نہیں دیے گئے؟ پولیس والے یا کوئی بھی ادارہ ہے ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. اگر تو آپ بے گناہ ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے, وہاں پہ کوئی نہیں آپ کو زبردستی بٹھا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وہ کہے کہ جی ہاں جی, اور آپ نے زبردستی ہمارے پاس ہی رہنا, ہماری قید کاٹنی ہے, ہماری حراست میں رہنا. کوئی ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں سب جگہ پہ اس کو پروٹوکول ملتا رہا ہے, اور لوگ اس بات پہ سب سے زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایک آپ پروٹیسٹ کرنے چلے جائیں آپ, تو وہاں پہ اگر آپ اب 20 لوگ بھی جمع ہو گئے, اس میں خواتین بھی ہیں, بندے بھی ہو, نہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں, آپ کے اوپر واٹر کینن کا استعمال ہے, اس کا FIR ہے, ڈنڈے چل پڑتے ہیں. اور ایک خاتون انمول عرف پنکی, وہ دیکھیں کہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ عدالت میں آ رہی ہے, اور اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر سختی نہیں ہے. اور اسی کی نسبت جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, تو یہ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں ہم ایک نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, گزارتے تھے, یا ہم گزاریں گے, کیونکہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے, اس میں پروٹوکول جس دن ختم ہو گیا تو ہمارے اس میں پولیٹیکل لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اور بھی جو ہے سب جو ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ ان میں اور پھر عام آدمی میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا, اور اسی چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اچھا فراز, مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ اپنا ریکٹ چلاتی کیسے تھی, کیونکہ جہاں سے یہ گرفتار ہوئی لاہور میں, وہاں پر بھی کوئی خواتین کے ہاسٹل تھے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خواتین رائڈرز رکھی تھی, اور یہ خود سے سارا مال تیار کرتی تھی. کیا اس کے پیچھے کی؟ یہ خاتون کوئی عام نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک آپ فلموں میں دیکھ لیں, ڈرامے سیریز بنتی ہیں, ان میں اس قسم کے کریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہیں گی, ابھی جیسے جیسے تفتیش ہوگی, اور ابھی تو شاید محل میں ریمانڈ پتہ نہیں منظور ہوا ہے کہ نہیں ہوا, جیل بھیج دیا گیا, شاید جیل بھیج دیا گیا. تو اب دیکھیں نا کہ یہ بڑی چیزیں ہیں کہ کیسے کیس کو لے کے چلا جاتا ہے. کیا اس کو آپ سزا دلوا سکیں گے, ایگزامپل سیٹ کر سکیں گے کہ تاکہ کوئی بھی آگے بڑا جو نیٹ ورک چلانے والا ہے وہ اس سے سبق سیکھے؟ مشکل لگتا ہے مجھے. بہت شکریہ جی. فراز نظام ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فلم کا کردار ہے, تو میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. نیٹ فلکس پہ ایسی ہی ایک سیریز ہے جو خواتین ریکٹ چلاتی ہیں ڈرگ کارٹیل کا, اور بالکل وہ بھی ایسے ہی تیار کرتی ہیں, اور ان کے بھی بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں. تو مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی سیریز کی سٹوری ہے, لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ انمول عرف پنکی کی سٹوری ہے, جس نے پورے پاکستان کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا, جس کے پیچھے بڑے بڑے نام ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے چہرے جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے.